بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں بات کریں گے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ، حدیث نمبر ہے 50۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صحیح مسلم بیان الایمانی والاسلامی والاحسان حدیث نمبر 907 ہے، اور امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر کتاب السنہ باب فی القدر اور حدیث نمبر ہے 3695۔ ان تمام کتب حدیث اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے، اور اس کو اصطلاح محدثین کے اندر حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص آیا کہ جس کو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، شدید بیاض الثیابی، کہ اس کے نہایت سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال گہرے اور سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے چہرے سے کوئی سفر کے آثار بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اسے جانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یعنی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے، وقال یا محمد، وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، اور یہ کہ تو نماز قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے، قال صدقت، اور پھر اس نے خود ہی کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا ہے، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر بڑے متعجب ہوئے کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی سوال کے جواب کے بعد اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اب ایمان کے بارے میں خبر دیں، مجھے ذرا ایمان کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ قال صدقت، اور اس نے پھر کہا کہ یا محمد آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ قال اخبرنی عن الاحسان، اور اس نے پھر تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ یا محمد اب مجھے احسان کے بارے میں بھی بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو جب نماز ادا کرے تو تو یہ گمان کرے کہ تو اس خدا کو دیکھ رہا ہے، فرمایا کہ اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ گمان کر کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ کم از کم وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آگے اس نے قیامت اور قیامت کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ طویل حدیث مبارکہ ہے جسے اصطلاح محدثین میں حدیث جبریل کہتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے انتہائی صاف تھے، اس کے بال گہرے اور سیاہ تھے، اور اس پر سفر کے کوئی آثار اور علامات بھی نہیں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر وہ بیٹھ گیا، خود ہی سوال کرتا ہے اور جواب پانے کے بعد خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس کی ساری گفتگو سنتے رہے اور بڑے متعجب ہوئے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے ان کے جوابات لے کر جب وہ پلٹ کر گیا، اس کے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل،
کیا تو جانتا ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ ابن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون تھا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فإنہ جبریل کہ یہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم فرمایا کہ یہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آیا، انسانی شکل و صورت اور انسانی لباس میں آیا، بشری لبادہ اوڑھ کر آیا، صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرنا، سوال کا جواب دے کر اس کی تصدیق کرنا، گویا کہ وہ تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث جبریل، جس میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لبادہ بشری میں آئے اور انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین جو سوال کیے، تو پہلا ان کا جو سوال تھا اسلام کے بارے میں، تو اس کے جواب میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان کر دیے، اور دوسرا اس کا سوال تھا ایمان کے بارے میں، اس کے جواب میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان بیان کر دیے، اور تیسرا اس کا سوال تھا احسان۔ تو احسان دراصل تصوف کی ایک حقیقت کا نام ہے، جسے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایکسپلین کیا، فرمایا کہ تو یہ گمان کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں تو پھر یہ ضرور جان لے اور اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس ایک حدیث مبارکہ کے اس حصہ میں اسلام، ایمان اور احسان کی حقیقت اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کی۔